بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک تلخ حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم شادی شدہ زندگی کے حسین ترین دن چھین لیتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اگر آپ اچھی بھابھی بننا چاہتے ہیں تو پورے گھر کی نوکرانی بن جائیں، پورے گھر کی نوکرانی بن جائیں اس طرح، لیکن خیال رہے منہ سے اف تک نہ نکلے۔ اگر آپ اچھی بہو بننا چاہتی ہیں تو گونگی، بہری اور اندھی بن جائیں، اور اچھی بننے کے لیے اوپر دیے گئے سب کام کرتی رہیں۔ ساس کو نہ جانے یہ کیوں ڈر لگا رہتا ہے کہ بہو مجھ سے میرا بیٹا چھین ہی نہ لے۔ اتنا چھنا ککا بچہ ہے آپ کا، بیٹا تو شادی ہی نہ کرتی، بیوی کی بجائے لولی پاپ اور فیڈر لے کے دیتی ان کو۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہوتی ہے، جو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہر کام کرتی ہے۔ یقین کرو سب سے ذلیل بھی بیوی ہی ہوتی ہے۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے، عشق کے دھندے میں کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ پر ہی ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں میاں بیوی کے مسئلے نہا کر آئی ہے۔ اس گرمی میں بھی دروازہ بند رکھتی ہے، پہلے تو بھی نہیں لائی سموسے، پتہ نہیں کیا شاپر میں اندر لے گیا ہے۔ یہی بات ساس سسر کو ڈرائے رکھتی ہے۔ اکثر مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ ساسیں دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی آپ کے سپرد کی ہے، ان کا بھی یہ قیمتی سرمایہ ہے جو اس نے اپنے آپ کے سپرد کیا ہے۔ میری امی کہتی ہے بیٹا دعا کرنا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، بیویوں کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں ایسا شوہر عطا ہو جو تمہارے معاملات میں اللہ سے ڈرے، آمین ثم آمین۔ کچھ مرد حضرات اپنی بیوی کی ہر بات اپنی والدہ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر شوہر ہی بیوی کی راز پوشی نہیں کرے گا تو پھر بیوی اپنے دل کی ساری باتیں کس سے کہے گی؟ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ جس گھر میں شادی شدہ نندوں کا راج ہو، اس گھر میں بابی نہیں بس سکتی۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کیسا مرحلہ ہوتا ہے جب سسرال والوں کی باتیں سن کر کمرے میں آ کر رونے کے بعد فوراً حوصلہ کر کے پھر سے ان کے سامنے نارمل حالت میں رہنا، ان کے کام کرنا، ان کے سامنے پیش آنا، ان کی ساری باتوں کو فیس کرنا کیسا ہوتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک اور بھی تلخ حقیقت یہ ہے کہ حمل کے دوران سسرال والوں کا کیا جانے والا سلوک ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ سلجھے ہوئے لوگ بہوؤں کی اس حالت میں دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ بے حس لوگ کہتے ہیں تم کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی ہو، ہم نے بھی 10-10، 20-20 بچے پیدا کیے ہیں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بہویں بدزبان نہیں ہوتی، جن عورتوں کو ان کے حقوق نہ ملیں وہ اس پر آواز اٹھاتی ہیں تو انہیں بدزبانی کا نام دیا جاتا ہے۔ جو اذیت اور تکلیف دوسرے کی بیٹی کو بلا وجہ دی جائے وہ اس پر خاموش رہیں تو لوگ میسنی کہتے ہیں، اور کچھ بولیں تو بدزبان بہوؤں کو عزت دو، ان کے جائز حقوق دو، انہیں غیروں میں ڈسکس نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، ان کے معاملات میں مت گھسو، اور بلا وجہ کسی کی بیٹی کو تانے نہ دو۔ اگر عزت دو گے تو بہو بھی آگے سے آپ کو عزت ہی دے گی، عزت ہی ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔